السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آپ اپنی ترجیح دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ الفاروق آرگنائزیشن کی طرف سے آن لائن تربیتی کورس کا جو ایک مبارک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کا آج یہ چھٹا درس ہے جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا عنوان بہت ہی اہم ہے: نوجوان نسل الحاد کی زد میں۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی امت، کسی بھی قوم، کسی بھی کمیونٹی میں نوجوان بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کا بگڑنا پوری قوم کی تباہی ہوتی ہے اور نوجوانوں کا سنورنا پوری قوم کی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں میں بڑی تیزی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ان برائیوں میں ایک بڑی برائی وہ ارتداد کی اور الحاد کی برائی بھی ہے۔ یعنی مسلم نوجوان وہ یا تو مکمل طور پر دین سے بالکل بیزار ہو چکا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارا مسلم نوجوان ایسا ہے جو دین، بظاہر تو وہ مسلمان ہے لیکن دین سے بالکل بیزار ہو چکا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، یا دین کے اندر جو معروف چیزیں ہیں، مسلم چیزیں ہیں، دین کے مسلمات کا انکار کر دیا۔ یا بعض نوجوان وہ کھل کر کے لڑکیاں مرتد ہو گئیں۔ تو یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں اس ادارے الفاروق آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کا کہ اس اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کرنے کے لیے آج مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے دعوت دی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم الحاد کا معنی سمجھتے ہیں کہ الحاد کس کو کہتے ہیں۔ الحاد عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں میل عن استقامہ۔ کسی سیدھی راہ سے جب آدمی مڑ جائے، ادھر ادھر بھٹک جائے، تو اس کو الحاد بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الحد الرجل، عربی میں بولتے ہیں الحد الرجل اذا مال عن طریق الاستقامہ۔ جب سیدھے راستے سے ایک انسان بھٹک جائے، مڑ جائے، دائیں بائیں کا راستہ اپنا لے، تو اس کو الحاد بولتے ہیں۔ الحاد سے مراد حق سے مائل ہو جانا، حق سے منحرف ہو جانا، حق سے ہٹ کر کے، سچائی سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اپنا لینا۔ اب یہ سچائی سے ہٹنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ الحاد سے عام طور سے جو اس زمانے میں جو لفظ مراد لیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ایتھیزم بولتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق کا، کریٹر کا ہی ایک انسان سرے سے انکار کر دے، ایک انسان اس بات کو مانے ہی نہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق بھی ہے، تو اس کو عام طور سے الحاد کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ الحاد چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ایک انسان کرے، یا قیامت کے دن کا انکار کرے، یا دین میں جتنی چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے کسی بھی چیز کا انکار کرے، تو وہ تمام چیزیں الحاد میں شامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس تعلق سے ہمیں وعید سناتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان کی راہ پر آنے کے بعد کفر اور ارتداد کا راستہ اپنا لے، الحاد کا راستہ اپنا لے، تو اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے اترنے والے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کی لیے مثال بیان کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس دین سے ہٹتے ہیں، جو الحاد کا راستہ اپناتے ہیں، وہ در حقیقت باطل کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے،
تو اب اس حق کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو صرف گمراہی ہے. یعنی اگر ایک انسان اس حق کو بھی قبول نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر نہ آئے، تو پھر اس کے ہاتھ صرف گمراہی لگنی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. ناظرین، الحاد کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے. وہ یہ مانے ہی نہ کہ اس کائنات کو جو ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ بس دنیا ایسے ہی چل رہی ہے اور لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی جلانے والا، کوئی مارنے والا نہیں ہے. تو کچھ اس طریقے کا عقیدہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی بھی کچھ اس طریقے کی سوچ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے. وہ مطلب اللہ تعالیٰ کو جلانے والا یا مارنے والا نہیں مانتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یعنی کلیتاً وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بس دنیا کی زندگی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا ہے مگر زمانہ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ بات یہ کوئی علم کی بنیاد پر نہیں، بس ایک گمان ہے ان کے دل میں، خیال ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہتے تھے. تو یہ الحاد کی پہلی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلی طور پر انکار کر دینا. الحاد کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد سے کام لینا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب ان کے عمل کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا کئی مطلب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا یا ان کی جو ہے تحریف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بندوں کے صفات کے اوپر قیاس کرنا اور اس سے اس کو جو ہے تشبیہ اور تمثیل دینا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اس کے ناموں میں الحاد میں شامل ہیں. الحاد کی تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد کرنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیتیں ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کی کونی، یعنی جن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی جو نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں میں الحاد کرنا، کائنات کی اللہ تعالیٰ کے کریشنز کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یا شرعی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دینا، اس میں شک کرنا، اس کا انکار کرنا، یہ تمام چیزیں الحاد میں شامل ہیں. موجودہ دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی ہماری نوجوان نسل میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو کھل کر کے الحاد کا اظہار کر رہے ہیں. پہلے تو ڈھکے چھپے انداز میں لوگ رہتے تھے، اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلوں کے اوپر کھل کر کے وہ اپنے کفر و ارتداد کا اور الحاد کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایک بدترین قسم کی جو ہے بدبختی ہے کہ ایک انسان مسلمان تھا، ایمان والے گھرانے سے اس کا تعلق تھا، اور پھر وہ ایمان کو اور اسلام کو چھوڑ کر کے وہ کفر و ارتداد کے راستے پہ چلا جائے، مرتد ہو جائے یا ملحد ہو جائے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 میں فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا، پھر ایمان لائے پھر کفر کا راستہ اپنایا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا. یعنی کبھی کبھی جب ایک انسان بار بار حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے چھین لیتا ہے، پھر اس کو باطل کے سوا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید والا پیدا کیا تھا، یکسو ہو کر کے میری عبادت کرے، ایسا بنایا تھا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن میرے بندوں کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا. تو یہ کام شیاطین کا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو توحید سے ہٹاتے ہیں. اب آئیے ناظرین ہم اس الحاد کے اسباب پر غور کریں کہ ہمارے نوجوان کیوں آخر جو ہے الحاد کے اور ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں.
ہمارا نوجوان کیوں الحاد کی زد میں ہے؟ اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے اور بنیادی وجہ ہے دین کا صحیح علم نہ ہونا۔ ایک مسلمان نوجوان مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، روایتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے وہ مسلمان ہے، مگر دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، ان تمام باتوں سے وہ بے خبر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کسی چیز کا علم ہی اس کے پاس نہ ہو، تو عربی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ الانسان عدو لما یجہلہ، انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو دین کی قدر و قیمت ہی نہیں جانتا انسان، تو وہ پھر اس دین کی کیا قدر کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 16 میں، فَعْلَمْ، آیت نمبر معاف کیجیے گا 19 میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے توحید کا علم حاصل کیجئے۔ اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دے کر کے پوری امت کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ایک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں بہت ماہر ہیں، اپنے دنیاوی امور میں ہم بہت ماہر ہیں، لیکن ہم دین کا اور آخرت کے بارے میں ہم بالکل غافل ہیں، دین کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کا جو ظاہری حصہ ہے، دنیاوی زندگی کے ظاہری حصے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ پہلی وجہ ہے دین کا علم نہ ہونا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ ہماری وہ نوجوان نسل جو مدارس سے دور ہے، کم از کم اگر وہ اسکولوں اور کانوینٹ اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے، اس طبقے کے لیے ہم کوئی ایسا انتظام کریں، مساجد میں ہم مکتب قائم کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں داخل کرائیں کہ جو دین کا بیسک علم ہے، بنیادی علم ہے، وہ ان تک پہنچے، تاکہ ان کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہو جائے، ان کی بنیاد اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ آگے چل کر کے کسی بھی میدان میں چلے جائیں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اپنے ایمان جیسی قیمتی دولت کو وہ گنوانے نہ پائیں۔ دوسری وجہ موجودہ دور میں نوجوانوں کے الحاد میں مبتلا ہونے کی، میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا اسلام کے خلاف زہریلا مواد ہے۔ بڑی تعداد میں اسلام کے خلاف زہر پھیلایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، کتابوں میں بھی، جرائد میں بھی۔ یہ سارا زہریلا مواد جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، ان کو بہکا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر دور میں اس طریقے کی کوششیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اسلام تو محفوظ ہے، اسلام کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے جبکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ سورہ صف کی ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا یہ بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے ملحد ہونے کا۔ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے کہ ہم صحیح میٹیریل، صحیح جو ہے میٹر اسلام کے بارے میں ہم وہ پرووائڈ کریں، اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ہم ازالہ کریں۔ اور پیچھے کے دور میں ہمارے بہت سارے علماء اور بزرگوں نے یہ کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن جتنی تعداد میں ہونا چاہیے اتنا، جتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہا ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا حسن دفاع، اسلام کے اوپر لگائے جانے والے الزامات اور پروپیگنڈے کا صحیح جواب، یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اللہ تعالیٰ علماء حق سے یہ کام لیتا ہے اور آج اس کام کی ضرورت ہے۔
تیسری جو وجہ ہے نوجوانوں کے الحاد کی زد میں آنے کی، چونکہ نوجوان سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قوم کا سب سے کریم جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اس کو بگاڑ دو پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ تو دشمنان اسلام کا نشانہ بھی اسی لیے ان کا ٹارگٹ بھی مسلم نوجوان ہے۔ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نوجوانوں کو ابھارا ہے، نوجوانوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے، غار میں جا کے وہ 300 سال تک وہاں سوئے رہے۔ جب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ کہف میں تو کیا فرمایا؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ غار والے اور کتبے والے یہ ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یاد کرو جب کچھ نوجوان غار کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے تو رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے ہدایت کی چیز کو تو آسان کر دے۔ تو یہ جو ہے، یہ جب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ لوگ نوجوان تھے۔ تو نوجوانی کی جو عمر ہے بڑی قیمتی عمر ہے، اور اسی لیے ہمارا نوجوان زیادہ نشانے پر ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزوری اور بڑھاپے میں تم کو کر دیا۔ اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ تو جوانی کا جو دور ہے یہ قوت کا دور ہے، طاقت کا دور ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن الگ سے 5 سوال جو سب سے ہوں گے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک سوال الگ سے جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مستدرک الحاکم کی صحیح روایت آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غربت کے آنے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے وقت کی قدر کرو مصروف ہونے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ تو ان 5 چیزوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو بھی الگ سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کریں گے، آپ دشمن کے نشانے پر ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے دشمن، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ اس عمر کی قیمت اور اہمیت کو سمجھیے اور اللہ کے دین پر قائم رہیے۔ چوتھی جو بڑی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کے الحاد کی زد میں اور الحاد کے جال میں پھنسنے کی، وہ کیا ہے؟ ان کے والدین کی بے توجہی اور لاپرواہی۔ بچے کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ والدین اگر چاہیں تو بچہ کبھی اس کے ایمان و عقیدے میں خرابی نہیں آئے گی اگر ان کی تربیت مضبوط ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں حکم دیا کہ اپنے بچوں کی تربیت پر ہم توجہ دیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، آپ نے فرمایا تمہارے بچے 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ یہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کے بچے کو جو نماز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، نماز کی عادت ڈالی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ نماز صرف اس کو نمازی نہ بنائے، اس کے دین اور اخلاق اور سیرت اور کردار پر بھی اس کا اثر پڑے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن احمل تعلیم ولدہ ما ينفعه وتركه سدى، جو انسان اپنے بچے کو مفید چیزوں کی تعلیم نہ دے اور بچے کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے، فقد اساء غایۃ الاساءۃ، اس نے بہت برا کام کیا۔ واکثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الآباء واهمالهم، اکثر بچے بگڑتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ وترک تعلیمهم فرائض الدین وسنن، جب والدین اپنے بچوں کو دین کے فرائض اور سنتیں نہیں سکھاتے ہیں، فاضاعوهم صغارا،
تو بچوں کو بچپن میں برباد کر دیتے ہیں. فلم ينتفعوا بانفسهم، تو وہ بچے خود اپنی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ولم ينفعوا آباءهم کبارا، اور بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اولاد نیک ہوگی، ماں باپ کو بڑی ہو کر کے ان کی خدمت کرے گی. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے لیے دعا کرے گی. تو اولاد کی تربیت بہت اہم چیز ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں. نوجوانوں کو اگر ہم الحاد کی عزت سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں پر ہم نگرانی رکھیں، نظر رکھیں، ان کو کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی صحیح تربیت کریں. انشاءاللہ یہ چیز بھی بہت مددگار ثابت ہوگی ان کو الحاد کے اس خطرے سے بچانے کی. پانچویں جو وجہ ہے الحاد کے بڑھنے کی اور نوجوانوں کے الحاد کی زد میں آنے کی، وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ آسانیاں چاہتا ہے، انسانی نفس جو ہے وہ آسانیاں چاہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ دین کے اندر آسانیاں تو ہیں، مگر دین کے اندر پابندیاں بھی ہیں، اور انسانی نفس ان پابندیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے. تو یہ نفسانی جو کمزوری انسان کے اندر ہے، اس وجہ سے بھی انسان دین سے بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں پر ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو نفس تو برائی پر ابھارے گا. اگر نفس کے چکر میں آپ پڑیں گے تو یقیناً دین سے ہٹ جائیں گے. اپنے نفس کو ہمیں تابع بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، نہ کہ ہمیں نفس کی پیروی کرنا ہے. نفس کی پیروی تو انسان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا سبب ہے کہ آج جو ہے ہمارے نوجوان اپنی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے بھی الحاد کا شکار ہو رہا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنائیں، شریعت کو نفس کا پابند بنانے کی کوشش نہ کریں. اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جو دل میں آئے، جس چیز کا ہمارا نفس خواہش کرے ہم وہ کام کریں، تو یہ راستہ پھر جنت کا راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے گھیر دیا ہے. جہنم میں جانا ہے تو خواہشات کی انداز کوئی پیروی کرے وہ جہنم میں چلا جائے، اور جنت میں جانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو نفس کے لیے گراں ہیں، لیکن ہمیں ان کو کرنا پڑے گا. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ جو الحاد کے اسباب ہیں اور نوجوانوں میں الحاد کے پھیلنے کی جو وجہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ بری سنگت ہے. برے لوگوں کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، بددین لوگوں کے ساتھ، ملحد لوگوں کے ساتھ جب آپ کی نوجوان نسل اٹھے گی بیٹھے گی، آپ کی بیٹیاں اٹھیں گی بیٹھیں گی، ہمارے بچے اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کا اثر تو ان کے اوپر پڑے گا. صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ بری سنگت والے اور اچھی سنگت والے کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار ہوتا ہے، بھٹی میں پھونک مارنے والا لوہار ہوتا ہے. تو وہ جو عطر بیچنے والا ہے، فَإِمَّا أَن يُحْذِيَكَ، یا تو تمہارے بغل میں بیٹھے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا تم اس سے عطر خریدو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا اس سے ایک بہترین خوشبو تم کو ملے گی. وَنَافِخُ الْكِيرِ، لیکن جو بھٹی میں پھونک مارنے والا لوہار ہوتا ہے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تمہارے کپڑوں کو جلائے گا، واما ان تجد ریحا خبیثا، یا تمہیں بری بدبو محسوس ہوگی. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ودت الزانیۃ لو زنی النساء کلہن، کہ زانیہ عورت یہی چاہتی ہے کہ ساری عورتیں زانیہ ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ اور ان کے برابر ہو جاؤ. تو جو ملحد ہیں وہ چاہیں گے آپ ملحد ہو جائیں، جو کافر ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ کافر ہو جائیں، اپنے رنگ میں رنگنا وہ چاہیں گے. اس لیے اپنی توحید اور ایمان کے رنگ کو اتنا پکا کیجئے کہ کوئی دوسرا رنگ اس کے اوپر چڑھنے نہ پائے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم دور بھٹک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت دور تک تم ہٹ جاؤ۔ اور ساتویں وجہ جو ہے وہ علماء اور مصلحین کی قلت ہے۔ آخری دور میں علماء کی قلت ہوگی، اصلاح کرنے والوں کی قلت ہوگی، اور جیسے جیسے لوگ مصلحین سے اور علماء سے اپنا ناطہ توڑیں گے اس قدر وہ پریشانیوں میں پڑیں گے۔ تو ہمارا نوجوان جو ہے اگر وہ واقعی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے، علماء سے ٹچ میں رہے، مصلحین سے ٹچ میں رہے، تو انشاءاللہ الحاد اور ارتداد کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63 میں جب یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ ان کے یہاں جو برائیاں پیدا ہوئیں تو فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں اور حرام خوری میں، تو یہ بڑا برا عمل کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، تو ان کے جو ربانی لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، والاحبار، اور جو ان کے علماء تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا ان قولهم الاسم، ان کو غلط بات بولنے سے، واکلهم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، یہ بہت برا عمل کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ برائی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لبئس ما كانوا يعملون کہا، اور برائی سے نہ روکنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لبئس ما كانوا يصنعون، جو کہ زیادہ خطرناک جملہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں برائی سے نہ روکنے والے اور بڑے مجرم ہیں۔ تو یہ یا تو مصلحین ہی نہ ہوں یا مصلحین ہوں، علماء ہوں، اور وہ ان برائیوں سے نہ روکیں، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے الحاد کی زد میں مبتلا ہونے کی۔ اور آٹھویں اور آخری وجہ جو بیان کر کے اپنی گفتگو ہم ختم کریں گے کہ یہ جو دور ہے میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اور مختلف قسم کے فتنے آپ کے سامنے دن بدن ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے دامن کو ان فتنوں سے نہیں بچائے گا تو بڑی آسانی سے ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس میں جو بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ وَمَن یشرف لہا تستشرفو، اور جو ان فتنوں میں جھانکے گا تو وہ فتنے اس کو اچک لیں گے۔ یعنی جو ان فتنوں میں انوالو ہونے کی ذرا سے بھی کوشش کرے گا فتنے اس کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذ بِهِ، تو جس کو کوئی پناہ لینے کی چیز مل جائے تو وہ پناہ لے لے ان فتنوں کے دور میں۔ تو فتنوں کے دور میں جب دین کے تعلق سے بہت ہی الٹے سیدھے خیالات، الٹے سیدھے نظریات آن لائن سوشل میڈیا وغیرہ پر آپ کو نظر آئیں تو آپ اپنے آپ کو ان میں انوالو ہونے سے بچائیں، صحیح دین پر، قرآن و سنت پر آپ بس قائم رہیں۔ یہ فتنوں سے نجات کا ایک ذریعہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال صالحہ کے کرنے میں جلدی کرو۔ جب فتنوں کا دور آ جائے تو نیکی کرنے میں دیر مت کرو، سوچ وچار مت کرو، جلدی کرو۔ کیوں؟ اس قدر فتنے ہوں گے، فتنن کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں اندھیرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے صرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی سی دولت کے عوض میں۔ تو جس دور میں دین اتنا حقیر بن جائے نعوذ باللہ کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں لوگ دین کا سودا کر لیں، اس دور میں میرے عزیزوں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے اور شیطان کی اس چال سے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آخر میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ یہ الحاد اور ارتداد کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے یہ بہت افسوسناک بھی ہے اور بہت سوچ میں ڈالنے والی ہے، اور پھر ہمارا جو دعوتی نظام ہے، ہم جو دین کی دعوت کا جو کام
کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری دعوت کہاں تک پہنچ رہی ہے. ہمارا نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، اگر وہ ملحد ہو رہے ہیں، وہ جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے دعوتی نظام میں بڑی کمیاں ہیں اور ان کو ہمیں مل کر کے غور کر کے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان کو ہر قسم کے الحاد اور ارتداد کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے، اور جن بھائیوں کی محنت اور کوشش سے یہ جو دروس چل رہے ہیں، آن لائن دروس اور علماء کے ذریعے ان کی تربیت کا ایک انتظام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو علماء اس پلیٹ فارم پہ آ کے دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.